مدین ایک زرخیز وادی، قافلوں کی گزرگاہ۔ یہاں کے لوگ تجارت میں مشہور تھے، بازار آباد تھے، سودے ہوتے تھے، سکہ چلتا تھا۔ مگر ایک خاموش جرم ہر ترازو میں چھپا تھا، ناپ کم، تول کم، قیمت پوری۔ قرآن کہتا ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ سورہ الاعراف۔ یہ معمول بن چکا تھا، لوگ جانتے تھے مگر خاموش تھے۔ اور اسی معاشرے میں اللہ نے ایک نبی بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کھڑے ہوئے، نہ تخت پر نہ لشکر کے ساتھ، صرف ایمان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ سورہ ہود۔ یہ صرف عبادت کی بات نہیں تھی، یہ معاشرتی انقلاب تھا۔ مگر بازاروں میں خاموشی چھا گئی، چہرے سخت ہو گئے، کیونکہ یہ دعوت ان کے منافع کے خلاف تھی۔ قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں؟ یہ طنز تھا، یہ انکار تھا، یہ تکبر تھا۔ وہ کہتے تھے، تم کمزور ہو، ہم طاقتور ہیں، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ مگر شعیب علیہ السلام نہ ڈرے نہ جھکے۔ انہوں نے کہا، میری قوم، میں تم پر زبردستی نہیں کرتا، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکے۔ یہ نبی کا لہجہ تھا، نرمی مگر یقین کے ساتھ۔ سال گزرتے گئے، دعوت جاری رہی، مگر دل بند رہے۔ شعیب علیہ السلام نے آخری بار کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، وہ تم پر رحمت نازل کرے گا۔ مگر جواب آیا، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، یا تو واپس ہماری ملت میں آ جاؤ یا یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ لمحہ فیصلہ تھا۔ نبی نے کہا، ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے، اللہ ہمیں اس سے بچا چکا ہے۔ اب زمین گواہ بننے والی تھی۔ پہلے ایک عجیب گرمی آئی، ہوا بند ہو گئی، سانس بھاری ہو گیا، لوگ گھروں سے نکلے، سائے تلاش کیے۔ اچانک ایک سیاہ بادل آیا، سب اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ یہ رحمت نہیں تھی، یہ آخری دھوکہ تھا۔ قرآن کہتا ہے، پھر انہیں چیخ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود۔ ایک زوردار آواز، ایک ہولناک زلزلہ، زمین کانپی، دل پھٹ گئے، اور وہ بازار جہاں دھوکہ بکتا تھا قبریں بن گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان والے اللہ کی رحمت سے بچا لیے گئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، مگر تم ناصحین کو پسند نہیں کرتے۔